پھر رب فرماتا وبالوالدین احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ نیوز پیپر پڑھتا رہتا ہوں، میں نیوز بھی دیکھتا رہتا ہوں، غیر مسلموں کے ایک مذہبی پیشوا کا بیان سنا، دل میں تھوڑا سکون ہوا، لیکن اتنا سکون نہیں ہوا جتنا وہ بیان کر رہے تھے۔ وہ بیان کر رہے تھے کہ آپ مسافر خانے میں چلے جائیے، یا جو ودیا آشرم بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، جہاں کوئی سہارا نہیں رہتا ہے، اس میں اگر دیکھو تو کہتے تھے، وہ بتانے لگ گئے کہ اس میں مسلمانوں کی تعداد نہ کے برابر ہے۔ اس گھر میں جن کا کوئی سہارا نہیں، جن کے لیے وہ سہارا گاہ بنایا گیا ہے، اس میں ہماری قوم کی ماں بہنیں بیٹیاں، ہمارے قوم کے بزرگ نہیں ہیں۔ یہ وہ بتا رہے تھے، ہم نے کبھی دورہ نہیں کیا اس کا، لیکن وہ کہہ رہے تھے، دل میں شکر ادا کیا رب کا کہ مولا ابھی اس ہماری قوم میں غیرت باقی ہے، ابھی بھی قوم میں غیرت باقی ہے، اللہ و رسول کے فرمودات کا احساس ابھی دلوں میں زندہ ہے ایمان والوں کے، ورنہ دوسروں کے، کروڑ پتیوں کے بھی دیکھا ہے ماؤں کو، کروڑ پتیوں کے ماؤں کو بھی دیکھا اس آشرم کے اندر کہ باپ کی بیٹا اور بیٹیاں کہاں آسٹریلیا میں اب کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے تو چھوڑ گئے ہیں۔ وہ بلکتی ہوئی ماؤں کے آنسو دیکھے ہیں ہم نے، جنہوں نے پوری زندگی اپنی اولادوں کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، اپنی جوانی نچھاور کر دیا، اپنے خواہشات کو قربان کر دیا، اپنی آرزوؤں اور تمناؤں کے پہاڑوں کے اوپر بلڈوزر چلوا دیے۔ جن ماؤں اور باپوں نے، ان ماؤں باپوں کا آخری سہارا کیا بن گیا؟ وہ آشرم بن گیا، دوسروں کے سہارے بن گئے۔ او مسلمانوں سنو، اللہ کا قرآن کہتا ہے وبالوالدین احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ اکبر۔ یہ قرآن کب نازل ہوا؟ اس دور میں نازل ہوا جس دور میں بچیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا، جس دور میں بچیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا، اس دور میں قرآن نازل ہو رہا تھا۔ لیکن قرآن میں اس دور میں یہ آیتیں نازل نہیں ہوئی کہ بچیوں کی حفاظت کرو۔ اس دور میں بھی قرآن کی جو آیتیں آئیں وہ کس بات کی آئیں؟ کہیں رب نے فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ حضور مفتی صاحب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، مفتی عابد صاحب قبلہ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و نبینا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ٹائم دیکھ رہا ہوں بھائی، میں تو یہی کہوں، سنتے رہتے ہو آپ، یہ باہر سے آئے ہوئے حضرات کو ہمیں اور آپ کو سننا ہے، بس ایک بار اور درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و نبینا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مولانا اسلم رضا نوری صاحب سے گزارش کروں گا کہ جب میرا ٹائم ہو جائے تو وہیں سے ہاتھ اٹھا دینا ہے، کوئی برا بھلا ماننے والی بات نہیں ہے۔ پڑھیے درود پاک ایک بار اور، صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہاں میں بتا رہا تھا کہ دنیا میں اللہ و رسول کے بعد سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تم پہ تمہارے ماں باپ کا حق ہے۔ اللہ مخبر صادق نبی برحق نے آج سے 1450 سال تقریباً پہلے یہ چیزیں بتا گئیں۔ اللہ جنتیں کہاں ڈھونڈتے ہو تم؟ جنتیں کہاں پھر رہے ہو ڈھونڈنے کے لیے؟ کبھی گنگو ڈھونڈ رہے ہو جنت، کبھی دلی ڈھونڈنے جا رہے ہو جنت، کبھی بھوپال ڈھونڈنے جا رہے ہو جنت۔ آؤ جنت کہاں ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے غلاموں، کہیں در بدر پھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، رب نے جنت اٹھا کے تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے۔ بڑا بدبخت ہے وہ کہ جس کے جنت گھر میں سسک رہے ہوں، جن کے جنت گھر میں سسک رہے ہوں، آنسو گرا رہے ہو، وہ جنت پورے انڈیا میں ڈھونڈ رہا ہو۔ کہاں ڈھونڈ رہا ہے؟ پورے انڈیا میں گھوم گھوم کے ڈھونڈ رہا ہے کہ یہاں ملے گی جنت، اس مسجد میں نماز پڑھ لوں گا مل جائے گی جنت۔ سنو اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنے باپ کو ناراض کر کے رب کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، کس کو؟ اپنے باپ کو ناراض کر کے جب مسجد کے دروازے پہ پہنچتا ہے تو ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے، وہ میرے بندے سے پیشانی میری بارگاہ میں بعد میں جھکانا، پہلے جا اپنے باپ کو راضی کر لے۔
تیرا باپ راضی ہو گیا میں راضی ہو جاؤں گا. اسی لیے تو فرمایا گیا کہ ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے. کیا ہے؟ باپ جنت کا دروازہ ہے. قسم خدا کی ان دونوں عظمت و بزرگی والی ذات کو تم سنبھال لو. میں نہیں، وہ نبی برحق یہ وعدہ کرتے ہیں کہ رب تمہاری رزق میں بھی برکت عطا کرے گا، تمہارے عمر میں بھی برکتیں عطا فرمائے. رزق میں، روزیوں میں برکتیں چاہتے ہو، عمروں میں برکتیں چاہتے ہو، اپنے ماں باپ کے غلام بن جاؤ. بیوی کے نہیں. کس کے غلام بنو؟ بیوی کے نہیں. کس کے؟ ہاں، بیوی کے غلام بننے سے جانتے ہو جنت کا وعدہ نہیں ہے. ہاں، دنیا میں ایک نعرہ مل جائے گا کہ یہ جورو کا غلام ہے. دنیا میں کیا نعرہ ملے گا؟ یہ جورو کا غلام ہے. ہاں، جو ابھی ماں بہنیں سن رہی وہ نہ سوچے کہ ہمارا حق نہیں ہے، تمہارا بھی حق ہے. لیکن وہ جو میں بتا رہا ہوں کیا ہوتا ہے کہ کتنا حق کس کا ہے، کتنا حق کس کا ہے. اس حقوق کے دائرے میں رہیں تو پھر بڑھیا بات ہے. کیونکہ یہی ایک ذات ہے، اور ماں اور باپ کی دنیا میں صرف ایک بار ہی انسان کو ملتے ہیں. ماں باپ دنیا میں، ہاں، کسی جوان کی آج شادی ہو جائے، کل لگئی کا انتقال ہو جائے، خدا نہ کرے، میں تو ایک مثال دے رہا ہوں، کسی کی بیوی نہ مرے، جانا تو خیر سب کو ایک دن ہے. لیکن اگر آج شادی ہو جائے، کل بیوی کا انتقال ہو جائے تو تیجے دسواں ہوتے ہوتے ہی پھر کوئی رشتہ ڈھونڈنے لگ جائے گا، مطلب دوسری بیوی مل جائے گی اس کو. لیکن ماں مر جائے تو پھر نہیں مل سکتی ہے. باپ دنیا سے چلا جائے دوسرا باپ نہیں مل سکتا ہے. نہ ماں باپ جیسا کوئی شفیق مل سکتا ہے، نہ ماں باپ جیسا کوئی مہربان مل سکتا ہے. دنیا کے سارے حتیٰ کہ بھائی بھی تمہاری ترقی سے چل سکتا ہے. ایک واحد ذات ہے، وہ ماں باپ کی ذات ہے. باپ یہ سوچتا ہے کہ میں نے اتنا ترقی کیا، میرا بیٹا اور آسمانوں کی بلندیاں چھو لے. کبھی وہ باپ چلتا نہیں اپنے اولاد سے. میں کہہ رہا تھا کہ ماں باپ کا غلام بن جاؤ، دنیا و آخرت کے تاجدار بن جاؤ گے. سنو کہ ماں باپ کے غلام بننے کا مطلب. آؤ ایک واقعہ سناتا ہوں دور فاروقی کا. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے. ایک نوجوان ہے، تاجر ہے، بیپاری ہے. کیا ہے؟ بیپاری ہے، تجارت کرتا تھا. ماں الگ رہتی تھی. ماں آ گئی دروازے پہ، کہا بیٹا کچھ دے دو خرچ کے لیے. بیٹا بھی سوچ ہی رہا تھا دوں نہ دوں، جب تک اندر سے بہو کی آواز آ گئی، اماں تم روزانہ مانگ مانگ کر کے ہم کو غریب کر دو گی. کیا بولی؟ اماں جب ہوتا اٹھ کے آ جاتی ہو، مانگ مانگ کر کے تم ہمیں غریب کر دو گی. وہ بزرگ خاتون، وہ ماں کے سینے پر پہاڑ کا وہ سلا گرا کہ دل کے اندر شیشے آپ کی نا ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر گیا. ماں کے دل سے ایک آہ نکلی اور بیٹا خاموش رہا. بہو کی یہ جلی ہوئی آواز سن کر کے ماں کے ٹوٹے ہوئے دل نے، ماں کی دل سے جو صدا نکلی، الٹے پاؤں ماں واپس ہو گئی. لیکن دل ٹوٹ چکا تھا، ماں کا دل ٹوٹ چکا تھا. ماں واپس آنسو بہاتے ہوئے آ گئی. کچھ زمانہ گزرا، کچھ وقت گزرا. یہ نوجوان تاجر مال لے کر کے مال بیچنے کے لیے نکلا، اور جب باہر نکلا رات کے اندھیرے میں ڈاکوؤں نے اس پہ حملہ کیا، اور حملہ کرنے کے بعد مال لوٹ لیا اور ایک ہاتھ کاٹ کر کے گلے سے لٹکا دیا. صبح کو اللہ کو معلوم پڑا، اٹھا کر کے لا کے دروازے پہ ڈال دیے. اب عزیز و رشتہ دار آ رہے ہیں ملنے کے لیے، دوست احباب آ رہے ہیں ملنے کے لیے، کہہ رہے ہیں بڑا برا ہوا. ہوتے نا کہتے ہیں بڑا غلط ہوا، بڑا برا ہوا تمہارے ساتھ، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. تو ہر ایک سے وہی کہہ رہا تھا یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کی وجہ میں جانتا ہوں، جو ہوا ہے وہ اس کی وجہ میں جانتا ہوں. اللہ اللہ، ماں کو خبر لگ گئی. ماں ہوتی ہے، 1 روپیہ نہیں ملا تھا، دل ٹوٹ گیا تھا، آنسو بہاتے ہوئے گئی تھی. لیکن یہ سنا کہ چوروں نے میرے بیٹے کے ایک ہاتھ کاٹ دیا. میرے آقا فرماتے ہیں جیسے جیسے دنیا میں تم ماں باپ کو تکلیف دو گے، آخرت میں سزا تو ملے گی، لیکن دنیا میں بھی بھگتو گے تم. دنیا میں اس کی سزا دے گا رب. اس سے پہلے تمہیں موت نہیں آئے گی. میرا نبی فرماتے ہیں اس سے پہلے تمہیں موت نہیں آئے گی. جن لوگوں نے اپنے ماں باپ کو ستایا ہے، اگر جس طرح سے بھی ستایا ہے، وہ سامنا تم کو دنیا میں کرنا پڑے گا، اس کے بعد ہی موت آئے گی تم کو. وہ نوجوان جب کوئی ملنے آتا تھا تو روتا تھا،
اور روتا اس بات سے تھا وہ دن یاد آ رہا تھا اس کو جس دن اس کی دہلیز پہ اس کی ماں آئی تھی. اللہ اللہ اس کو ماں آئی روتے ہوئے بیٹے کی حالت دیکھ کر کے. ماں تو ماں ہوتی ہیں, بہت بد دعائیں بھی دیتی ہیں, ماں غصے میں آتی ہیں, مری کا کھایا پتہ نہیں کیا کیا بول دیتی ہیں, لیکن یہ صرف یہاں سے نہیں بولتی ہیں, زبان سے بولتی ہیں. ماں کی ممتا, اللہ اکبر, ماں کی ممتا بڑی عظیم چیز ہے. ماں بھول گئی کہ اس دروازے سے 1 روپیہ نہیں دیا گیا تھا, یہ دروازے سے مجھے بغیر پیسے کے لوٹا دیا گیا تھا. ماں اب دیدہ ہو گئی, رونے لگ گئی. کہا بیٹا یہ تیرے ساتھ بہت برا ہوا. بیٹے نے کہا ماں کوئی برا نہیں ہوا, میرا ایمان ہے کہ یہ سب کچھ میرے ہاتھوں کی کمائی ہے. اگر اس دن میں نے ان ہاتھوں سے تمہیں پیسے دے دیا ہوتا تو نہ میرا ہاتھ کٹتا نہ میرے روپے جاتے. رب نے اسی چیز کا مجھے بدلا دیا ہے. اللہ اکبر. یہاں بھی سزا بندے نے نہیں طے کیا, سزا رب نے طے کیا. اور کیسی سزا طے کیا؟ وہی سزا جیسا جرم تھا ویسی سزا طے ہوئی. ہاتھ سے پیسے دینا تھا, ہاتھ کھینچ لیا تو ہاتھ کٹ گئے. مال نہیں دیا تو مال چلا گیا. اور ہاتھ سٹا لینا سینے سے یہ کنجوسی کی دلیل ہے, تو چوروں نے کاٹ کر کے ہاتھ گلے سے لٹکا دیا. تو ماؤں پہ آج بھی ہوتا ہے, آج بھی کیا ہوتا ہے, بہت سارے گھروں میں ہے, نام نہیں لوں گا, جانتا ہوں میں بہت سارے. ماؤں کے ساتھ کیا کرتے ہو تم؟ خدا کا خوف کرو, ماؤں کو گالیاں بکنے والوں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ ایک دور وہ آئے گا کہ لوگ اپنے ماں باپ کو گالیاں بکیں گے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ماں باپ کو کوئی گالی بکے گا؟ مطلب اس دور کے صحابہ کو کانوں پہ یقین نہ ہوا, وہ تعجب میں پڑ گئے کہ ماں باپ کو کوئی گالی بکے گا. آج کا دور دیکھو, گالیاں نہیں, ماں باپ کے اوپر ظالم ہاتھ اٹھانے سے نہیں دریغ کرتا, شرمار محسوس نہیں ہوتی. ماؤں کے گھروں سے باہر نکالنے والوں, بڑے شارٹ میں جا رہا ہوں میں, وقت نہیں ہے, کہ ماں کی عظمت, اللہ اکبر, باپ کی عظمت. ہاتھ کاٹ دیا گیا, گلے سے لٹکا دیا گیا, سزا مل گئی. لیکن ادھر سزا ملی, دل ٹوٹا تھا, دل جڑ گیا. ماں نے کہا میں نے میرے بیٹے سے میں راضی ہوں, کیونکہ بیٹے نے کہا تھا مولت ماں تم ناراض ہو, اسی کی سزا ملی ہے. ماں کہتی ہے بیٹا میں تجھ سے راضی ہو گئی ہوں, میں ناراض نہیں ہوں. ماں چوں بولی میں راضی ہو گئی ہوں. رات کا وقت ہوا, ادھر ماں نے نماز پڑھ کے رب کی بارگاہ میں دعا کیا, مولا سزا مل گئی ہے اسے, میرے مولا میرے بیٹے کے ہاتھ کو واپس کر دے. اللہ اکبر. ماں کا ٹوٹا ہوا دل جڑ گیا تو رب نے اس نوجوان کے ہاتھ بھی واپس کر دیے. ماں کا دل جڑا تو بیٹے کا ہاتھ جڑ گیا. ایک واقعہ اور بیان کروں گا, ختم کر دوں گا, اس لیے کہ اشارہ ہو گیا ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں ان کا ہمیں سننا ہے. سزا کی بات کر رہا تھا میں. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں, یہودی مذہب کے بہت بڑے عالم تھے. یہ ان کا واقعہ تاریخ نہیں سناؤں گا میں, ان کا صرف یہ سنا دوں کہ جاگنے کا وقت ہے. کیا ہے؟ روح نکلنے کا وقت ہے. روح نکل نہیں رہی ہے. دنیا میں سزا ملے گی, روح نکلنے میں تکلیف ہوگی. جن لوگوں نے ماں باپ کو تکلیف دیا ہے ان کو دنیا میں تکلیف ہوگی, روح نکلنے میں تکلیف ہوگی. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, جاگنے کا وقت ہے, روح نہیں نکل رہی ہے, کلمہ زبان سے ادا نہیں ہو رہا ہے. ایک نوجوان پہنچا بارگاہ رسالت میں. ایک راوی کون ہے اس حدیث کے؟ شیر خدا حیدر کرار. کون راوی ہیں؟ وہ علی جو میرے آقا فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, وہ ولی کے جن کا نام سے سنیوں کے جسم میں کرنٹ دوڑ جائے, اگر خون ٹھنڈا ہو تو گرم ہو جائے. نام علی کی وہ تاثیر ہے. حضرت علی بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے ساتھ ہم بیٹھے تھے, ہم صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جھرمٹ میں بیٹھے تھے کہ ایک نوجوان آیا, عرض کیا یا رسول اللہ عبداللہ بن سلام کے جاگنے کا وقت ہے, روح نکل نہیں رہی ہے, زبان سے کلمے ادا نہیں ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. میرا نبی فرماتے ہیں میرے ساتھیو چلو اپنے بھائی کی خبر لے لیں.
کون جا رہے ہیں؟ حضرت علی جا رہے ہیں، بلال حبشی جا رہے ہیں۔ میرے نبی پہنچے، میرا نبی فرماتے ہیں پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، زبان سے ادا نہیں ہو رہا۔ کون ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن سلام ہیں، زبان سے کون ہیں؟ صحابی ہیں۔ کون ہیں؟ صحابی ہیں۔ اور صحابی کی ذات وہ ہوتی ہے کہ سارے دنیا کے صبح قیامت تک چاہے جتنا بڑا کوئی ولی آ جائے، ایک چھوٹے سے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی ولی کسی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ وہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن سلام ہیں۔ ہماری تمہاری گنتی کہاں ہے؟ حضرت عبداللہ بن سلام کے پاس میرے نبی پہنچے، کلمہ پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے؟ میرے نبی نے فرمایا کہ ان کی بیوی سے پوچھو کہ ان کے اعمال کیسے تھے۔ حضرت بلال حبشی نے پوچھا کیسے تھے؟ کہا جب سے ایمان لائے کوئی نماز نہیں چھوڑی جو نبی کے پیچھے نہ پڑھی ہو، ہمیشہ روزے سے رہتے تھے، کوئی دن ایسا نہیں گیا جس دن انہوں نے صدقہ نہ کیا ہو۔ اللہ اکبر! بظاہر کوئی اعمال، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، جہاد، کسی میں کمی نہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں پھر ان کی بیوی کہتی ہیں، ان کی ماں ہے کچھ دنوں سے ناراض ہیں۔ ان کی بیوی کیا کہتی ہیں؟ ان کی ماں ہیں کچھ دنوں سے ناراض ہیں۔ بلال حبشی کو میرا نبی نے بھیجا، جاؤ بلا کے لاؤ ضعیفہ کو۔ وہ گئے، بلانے کے لیے منع کر دیا نہیں آؤں گی۔ حضرت علی عمر کو بھیجا میرا نبی نے، حضرت علی گئے، منا کے لائے بڑھیا ماں کو۔ غصے میں تھی بیٹے سے، آ نہیں رہی تھی، منا کے لے آئے۔ میرا نبی نے فرمایا معاف کر دو۔ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ فدا کا امی ابھی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان یا رسول اللہ، میں عبداللہ کو معاف نہیں کر سکتی ہوں۔ زبان سے جو جملے اس ضعیفہ کے نکلے تھے آج سے 1400 سال پہلے، وہ مسلمانوں جب پڑھتا ہوں یہ کتابیں، آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں کہ ہم صحیح معنوں میں اپنے ماں باپ کے حق ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ نماز و روز و زہد و تقویٰ پہ غرور و گھمنڈ نہ کرنا۔ یہ ذات یہ ہے کہ ان کی دعا اٹھ گئی تو دنیا و آخرت سمجھ جائیں گے تمہارے۔